مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پسماندگان کے ہاں جا کے تعزیت کرنا، ان کے دکھوں کو کم کرنا ہوتا ہے، تو ایسی محافل کا دوسرا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ ہم پسماندگان سے اظہار تعزیت کریں۔ پہلا مقصد دعائے مغفرت، جس کا تعلق مرنے والے کی ذات سے تھا۔ دوسرا مقصد پسماندگان سے اظہار تعزیت و محبت، اور تیسرا مقصد میں اور آپ اپنی ذات کے لیے عبرت اور فکر لے کے جائیں کہ آج وہ ہمارے اندر نہیں، ایک وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے کہ ہم بھی قبر کی تنہائیوں میں ہوں گے اور لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہوں گے۔ جب وہ گھر سے نکلے تھے تو انہیں تو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں واپس پلٹ کے آ نہیں سکوں گا، نہ بچوں کو پتا تھا کہ ہم اپنے باپ کو آخری بار دیکھ رہے ہیں۔ اس قدر موت قریب ہے۔ فرمایا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عرض کی حضور فجر کی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں۔ کہا میری صحبت میں رہتے اور اتنی لمبی امید؟ عرض کی حضور ظہر پڑھی ہے، پتہ نہیں عصر پڑھنے کا موقع نصیب ہوگا یا کہ نہیں۔ ایک بولا عصر پڑھی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑھ پائیں یا کہ نہیں۔ ایک نے عرض کی حضور ایک رکعت پڑھی ہے، پتہ نہیں دوسری رکعت کا موقع بھی نصیب ہوگا یا کہ نہیں۔ فرمایا یہ سب کچھ تمہاری باتیں ہیں، میں تو یوں کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا کہ نہیں۔ اس قدر موت قریب ہے، اور جب ہمیں اس بات کا یقین و اذعان ہے کہ موت اتنی قریب ہے، اور موت کا انکار بھی کوئی نہیں کرتا۔ لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا، لیکن آج تک کسی فرقے نے، کسی گروہ نے، کسی جتھے نے آج تک موت کا انکار نہیں کیا۔ ہر شے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی فرقے کا، کسی گروہ کا، مذہب کا اختلاف نہیں۔ تو موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے رستگاری کسی کو نہیں۔ اس کا وقت بھی نہیں بتایا گیا کہ کس وقت پیغام اجل آ جائے، تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے ہم نے اپنی زندگی کی راہیں ٹھیک کرنی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ موت کا کھٹکا اور خدشہ ہر شخص کو ہے، لیکن تین طرح سے لوگ موت سے ڈرتے ہیں۔ کچھ لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں مر گیا تو میری زندگی کی لذتیں چھن جائیں گی، اب تو میں نے کاروبار سنبھالا ہے، محنت کی ہے، اس عہدے پہ پہنچا ہوں، اگر میں مر گیا تو یہ سب کچھ چھن جائے گا، میرا وقار جاتا رہے گا، تو وہ موت سے ڈرتا ہے۔ انسان کی ہوس اور خواہش نفس کو یہ ڈر اور خوف بڑھا دیتا ہے۔ کچھ لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر میں مر گیا تو میرے بچے چھوٹے چھوٹے رہ جائیں گے، یتیم ہو جائیں گے، در در کے دھکے ان کا مقدر ہوں گے، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، میرے ماں باپ میری موت کا پیغام سن کے سخت اضطراب میں مبتلا ہوں گے، اور جو ان کا دکھ ہوگا وہ دیکھا نہیں جائے گا۔ تو وہ اس حوالے سے اپنی جان کو عزیز سمجھتا ہے، موت کا خیال کر کے کانپ جاتا ہے، پسماندگان سے وہ ڈرتا ہے۔ یہ ہے ایک انداز موت سے ڈرنے کا۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ ڈرنا بھی کوئی ڈرنا نہیں ہے۔ اور تیسرے لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر میں اچانک مر گیا تو میرے پلے کون سا نیک عمل ہے جو لے کر اللہ کے حضور پیش ہو سکوں گا۔ یہ تیسری قسم کا جو خوف ہے، یہ انسان کی تیاری آخرت کو بڑھا دیتا ہے، اور اس کو شب و روز اللہ کے حضور پیش ہونے کے خوف سے نیکی کی دعوت دیتا ہے کہ میں نے اس کے حضور پیش ہونا ہے، ایک ایک عمل کا حساب دینا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے، تین چیزوں کا حساب نہیں ہوگا: ضرورت کے مطابق کپڑے کا، ضرورت کے مطابق مکان کا، اور بھوک کے وقت کھانے اور پینے کا۔ ان تین چیزوں کا قیامت کے دن حساب نہیں لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ زندگی میں جتنی بھی ہمیں نعمتیں دی گئی ہیں ان کا حساب لیا جائے گا، اور قرآن مجید کی یہ نص موجود ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں بندے سے سوال کیا جائے گا۔ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں سب کچھ لکھا جا رہا ہے، کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے، ہمارا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، ہم بھولے ہوئے لیکن وہ نہیں بھولے، وہ غفلت نہیں کرتے، ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن جب سب کچھ سامنے آئے گا تو اس وقت انسان جب نامہ اعمال دیکھے گا پھر حیران ہوگا اور کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ ہاں اس کتاب کو کیا ہو گیا
اس نے چھوٹی بڑی کوئی چیز نہ چھوڑی، سب کچھ لکھ دیا، اس دن پھر سخت پچھتائے گا، لیکن اس دن پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کہا جاتا جوانی مستانی ہے، لیکن جس نے نکیل ڈال لی جوانی کو اور کھینچ کے اس کو در محبوب پہ لے آیا اور اس پیشانی کو جھکا کے مالک کی چوکھٹ پہ رکھ دیا، آج تو لوگ اسے کہیں گے یہ مسیطڑ ہو گیا، اسے کیا پتا دنیا کیا ہے، لیکن کل قیامت کے دن قدر و قیمت معلوم ہوگی اس مسیطڑ کی، اس کو کتنی اللہ عزت دیتا ہے۔ جب دھوپ کڑک رہی ہوگی اور وہ سورج کی گرمی جسموں کو پگھلا رہی ہوگی، 1.25 میل پہ آ جائے گا سورج، اب رخ الٹا ہے پھر سیدھا ہو جائے گا، زمین تانبے کی اور لوگ پسینے میں شراب ہو، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، اور کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی، اور پسینہ اتنا گرم اگر اس کا ایک قطرہ احد پہاڑ پہ رکھا جائے پتھر پگھل جائے، اور اتنا بدبودار اگر دنیا پہ قطرہ ڈال دیا جائے تو جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائے بدبو سے، اس پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے۔ لیکن فرمایا 7 اشخاص ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا، ان میں سے ایک شخص وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، ہم کیوں غافل ہیں؟ کیا ہمیں مرنا یاد نہیں؟ اپنی توبہ کو کیوں مؤخر کرتے ہیں؟ انسان کو یقین بھی ہو کہ میری زندگی اتنی ہے تو توبہ اس یقین کے ساتھ مؤخر کرے، تو اسے پھر بھی خیال کرنا چاہیے کہ اب جو میرے دل کی حالت ہے شاید پھر دوبارہ کبھی نہ ہو، اب جو دل کی کیفیت بنی ہے عمر اگر ہو بھی تو دوبارہ یہ کیفیت ہی نہ بنے، غلاف ایسے چڑھ جائیں، غفلت اتنی طاری ہو جائے کہ دوبارہ اس سمت میں آؤں ہی نہ۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کو بذریعہ وحی خبر دی گئی کہ اس کی عمر 1000 سال ہے، وہ بڑا متقی اور پرہیزگار تھا۔ اس نے کہا میری اتنی لمبی عمر ہے اور توبہ کا دروازہ آخری سانس تک کھلا ہوا ہے، تو میں کیوں اپنے آپ کو عبادت کی بھٹی میں جلاؤں؟ اس نے کہا کہ میں 900 سال گناہ کر لیتا ہوں، 100 سال قبل توبہ کر لوں۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ وہ 900 سال گناہ کرتا رہا، جب 100 سال رہ گیا اور اس کو خیال آیا کہ میں نے 100 سال قبل توبہ کر دی ہے، چونکہ دل اس کا سیاہ ہو چکا تھا، گناہوں کی لت پڑ چکی تھی، اب اس نے کہا کہ 100 سال بھی کیا ضرورت ہے نیکی کی بھٹی میں جلنے کی، آتش نیکی میں اپنے آپ کو گالنے کی، میں 90 سال اور گناہ کر لیتا ہوں اور آخری 10 سال قبل توبہ کر لوں گا۔ پھر 90 سال بھی بیت گئے، اس کے بعد پھر 90 سال کے بعد 10 سال آئے، توبہ کا خیال آیا، پھر کہا 1 سال قبل کر لوں گا، تک 1 مہینہ، 1 ہفتہ، علامہ رومی کہتے ہیں 1 دن باقی رہ گیا، اور اب وہ کہتا تھا میں یہ کر لوں وہ کر لوں، فلاں چیز رہ گئی ہے، حتیٰ کہ اس کی روح دبوچ لی گئی، اس کو توبہ کی توفیق نہ ہو سکی۔ تو انسان کا اگر دل راغب ہو جائے اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف، اس کو توبہ کرتے ہوئے دیر نہیں کرنی چاہیے، اگر یقین بھی ہو کہ میری زندگی اتنی ہے، لیکن ہمیں تو اپنی زندگی پر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر نے کیا خوب کہا تھا، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئوں جیو مدد دلیرا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب سے کس نے غافل کر دیا ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس رب نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو توازن دیا، تجھے حسن دیا، تجھے جوانی بخشی، تجھے گونا گو نعمتوں سے نوازا، تجھے بولنے کا سلیقہ دیا، تجھے چلنے کا طریقہ دیا، تجھے حواس خمسہ سے نوازا، تجھے بہتریاں اور بھلائیاں نصیب کی، اور اس مالک کا در چھوڑ کر تو کہاں بھاگ رہا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، بتا وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے رب سے مغرور کر دیا ہے؟ دولت وہ 4 دن کی کہانی ہے، حسن ڈھل جانے والا ہے، دولت ختم ہو جانے والی ہے، جوانی وہ آج ہے کل نہیں ہوگی، تو کس چیز نے تجھے مغرور کر دیا؟ مالک کے حضور ہم نے اپنی محبتوں اور اپنی الفتوں کا خراج پیش کرنا ہے، اور اس کی عبادت سے، اس کے ذکر و فکر سے اپنے اندر کو تابیدگی دینی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی ساری برباد ہو جائے اور پھر بعد میں ڈاڈا پچھتاوا ہو
یہ مرنے والے ہمارے لیے سامان عبرت ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں جانے کے باوجود صرف ایک ڈر میں ہوں گے، اور جہنمی جہنم میں دکھوں کے باوجود ایک خوش فہمی میں ہوں گے۔ وہ کیا؟ جنتیوں کو جب نعمتیں ملیں گی، مائے معین، کوثر، سلسبیل، کیا کچھ نہیں ہوگا جنت میں، اللہ نے قرآن مجید کے اندر تذکرے کیے ہیں۔ تو جب وہ دیکھیں گے تو دل میں کھٹکا پیدا ہوگا کہیں موت نہ آ جائے۔ اور جہنمی جب دکھ، آگے بھی آگ، پیچھے بھی آگ، دائیں بھی، بائیں بھی، اوپر بھی، نیچے بھی، اور یہ آگ کو جلاتی ہے، وہ آگ اس سے 70 گنا تیز، اور یہ صرف جلاتی اور خشک کرتی ہے، وہ چپک جاتی ہے لوگ کی طرح جسم کے ساتھ، اور بدبودار آگ ہے اور سیاہ رنگ کی آگ ہے۔ اس آگ میں جب جسم بھی بڑا کر دیا جائے گا تاکہ یہ عذاب زیادہ اس کو ہو، 70 گز موٹی کھال بنا دی جائے گی، اور اللہ قرآن مجید میں فرماتا جب کھال جل جائے گی تو ہم اس کی جگہ نئی کھال بدل دیں گے تاکہ یہ عذاب کی تکلیف سہے۔ اس نے دنیا کے اندر میرے حکموں کو توڑا اور میرے حکموں کی پرواہ نہ کی، اس کو زندگی میں نے دی، اس کو عزت میں نے دی، اس کی آنکھوں میں نور میں نے رکھا، اس کی زبان کو بولنے کا سلیقہ میں نے دیا، اس کی ٹانگوں کو چلنے کا طریقہ میں نے دیا، اس کو سانسیں میں نے اگی، اس کے لیے سبزے زمین سے میں نے اگائے، اس کے لیے پانی آسمان سے میں نے برسایا، اس کے لیے میں نے کیا کچھ نہ کیا۔ کہیں سورج خدمت میں لگا ہے، کبھی چاند خدمت میں لگا ہے، کہیں جانور بال برداری کے لیے، کہیں سواری کے لیے ہے، اتنا کچھ اس کے لیے میں نے پیدا کر دیا، اس کو سجدہ کرنا گوارا نہیں تھا۔ کتنا متکبر اور کتنا مغرور ہو گیا دنیا پہ جا کے، اپنے رب کو بھول گیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس لیے اللہ اس دن پھر 70 ہاتھ موٹی کھال جو ہے وہ بدن پہ چڑھائے گا، اور وہ جلتی جائے گی، پھر بدلتی جائے گی، اور پھر وہ تکلیف سہے گا۔ اور اگر بندہ اس دنیا پہ آ کے اپنے مالک کو راضی کرتا ہے، اس نے اس کے لیے جنت بنائی اور جنت کی نعمتیں اس کے لیے بنائی ہیں۔ جہنم کے اندر جہنمی سخت اذیت میں ہوں گے، اللہ کا قہر و غضب بھی برس رہا ہوگا، دروغہ جہنم بھی جھڑک رہا ہوگا، دائیں بائیں آگ ہوگی، پھر اس کو صرف ایک امید ہوگی کہ کبھی موت آ جائے گی نہ تو جان چھوٹ جائے گی۔ جب مریض تڑپتا ہوتا تو وہ موت مانگتا، وہ موت مانگے گا۔ جنتی جنت میں جا کر یہی کھٹکا ہوگا کہیں موت نہ آ جائے، اور جہنمی جہنم میں جا کر اسی خوش فہمی میں ہوگے کبھی موت آ گئی تو جان چھوٹے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں لائے گا موت کو ایک مینڈے کی شکل میں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں چھری دے گا، اور جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے لمبی لمبی گردنیں نکال کے دیکھیں گے، اور پھر ان کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر جنتی ابدی طور پہ خوش ہو جائیں گے، اور جہنمیوں کی حسرت اور بڑھ جائے گی، اب تو موت کو بھی موت آ گئی، اب تو مریں گے بھی نہیں۔ تو وہ رات لمبی ہے، اگر پڑ گئی تو سخت اضطراب، اس لیے یہ تھوڑی سی زندگی دکھ میں بھی گزر گئی، سولی کے چڑھ کے بھی گزر گئی، گزر ہی جائے گی، لیکن وہ زندگی ختم نہیں ہونے پائے گی۔ وہ ایسی شب ہے جس کا سویر کوئی نہیں، وہ ایسی شب ہے جس کی سحر کوئی نہیں۔ تو اگر اس زندگی کو برباد کر دیا اور اس کو سنوار دیا، پہلے تو یہ سنورنے کا یقین ہی نہیں ہے نا، چین ہے ہی نہیں، ہوگا بھی چین، تخت پہ بھی گزار دیا تو پھر آگے ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے۔ وہ بادشاہ پھولوں کی سیج پہ سویا کرتا تھا نا، اللہ اکبر، لونڈی روزانہ پھولوں کی سیج بچھاتی ہے۔ ایک دن لونڈی کے دل میں آیا بادشاہ مدت سے ان پھولوں بڑی سیج پہ سوتا ہے، پتہ نہیں کیا لذت ہے، میں بھی تو لیٹ کے دیکھوں کیا مزہ ہے۔ سیج تیار کی اور اس کے اوپر لیٹ گئی، ابھی لیٹی ہی تھی، سارے دن کی تھکی تھی بیچاری، نیند آ گئی۔ جب نیند آئی بادشاہ وقت پہ کمرے میں داخل ہوا، دیکھا میری سیج پہ لونڈی سوئی ہوئی، غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ ایک لونڈی کو یہ جرأت کہ بادشاہ کے سیج پہ سوئے۔ اس نے جلاد کو بلایا کہ اس کو یہیں سے پکڑو، الٹا لٹکا دو اور اتنے کوڑے مارو کہ اس کی روح نکل جائے، تاکہ لوگوں کو یہ عبرت ہو جائے کہ بادشاہوں کی سیج کتنی مقدس ہوا کرتی ہے، باقی ملازمین بھی جان لیں۔ لونڈی کو پکڑا گیا اور الٹا لٹکا کے جلاد کوڑے برسا رہا ہے، وہ چیختی ہے، چلاتی ہے، روتی ہے۔ اچانک اس نے روتے روتے ہنسنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا جلاد کو رک جاؤ، اسے پوچھو کیوں روتی ہے، اسے یہ بھی پوچھو ہنستی کیوں ہے۔ جلاد نے پوچھا لونڈی بتا تو کیوں روتی ہے، اور یہ بھی بتا تو ہنستی کیوں ہے۔ اس نے کہا روتی تو میں اس لیے ہوں، جب کوڑا لگتا ہے میری جان نکلنے کو آتی ہے۔ تو کہا پھر ہنستی کیوں ہے؟ کہا میں یہ سوچ کے ہنستی ہوں کہ چند لمحوں کے لیے سیج پہ سوئی اور اتنی تکلیف پہنچ رہی ہے، جس کو عمر ہوگی سوتے ہوئے اس کا کیا بنے گا۔ تو
آج ہم چاہتے تو یہ ہیں کہ مالک کو بھول جائیں اور زندگی کی عیش اپنا لیں، لیکن کل قیامت کے دن ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں یہ میرا تو ٹھنڈا پانی پینے کو دل نہیں کرتا کہ قیامت کے دن کبھی اس کے حساب میں جکڑا نہ جائے۔ تو بزرگوں نے کیسی کیسی احتیاطیں کی ہیں اور ہم کیسے غافل ہیں۔ تو صاحبو، یہ زندگی، یہ موت اللہ نے ہمارے لیے آزمائش بنائی۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا کون سا بندہ کیسے عمل کرتا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون سا بندہ کیا عمل کرتا ہے۔ ہم نے اچھے عمل کر کے، اصل ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے،